بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاج ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمیر خان۔ ناظرین، آج کچھ اہم اپڈیٹس پر آپ سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے بلوچستان کے اوپر بات کریں گے، جو گوادر میں ہو رہا ہے بلوچ قومی اجتماع کے نام سے، اور ان کے اور فوج کے یا اسٹیبلشمنٹ آرمی کے بیچ میں جو ٹکراؤ کی صورتحال ہے اس وقت، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آج توشہ خانہ کا جو دوسرا کیس عمران خان صاحب پر بنا ہے، اس میں آج عمران خان صاحب پیش ہوئے، اور وہاں ان کی اور بشرا بی بی کی 10 روزہ مزید جسمانی ریمانڈ میں توثیق کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن نے 93 جو 3 صوبائی اسمبلیاں ہیں وہاں سے ان کو 93 نشستیں دے دی گئی ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کے حوالے سے، یا وہ جو جلسہ وہ کرنا چاہتے ہیں اگست میں، 5 اگست کو عمران خان صاحب کی جو 1 سال پورا ہو جائے گا ان کی گرفتاری کا، اور اس کے خلاف، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں ان کی گرفتاری کے خلاف جو احتجاج کرنا چاہتی ہے، اور پھر اسلام آباد انتظامیہ نے ان کو اجازت نہیں دی جلسہ کرنے کی، ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ بلوچستان کے حوالے سے، اور پھر گوادر کے حوالے سے۔ گوادر میں کل اتوار کے دن شام کے وقت وہاں پر بلوچ یکجہتی کمیٹی کا ایک اجتماع ہونا تھا، یعنی کہ بلوچ قوم کا اجتماع ہونا تھا، قومی اجتماع ہونا تھا بلوچوں کا۔ اس حوالے سے مارنگ بلوچ نے اور پھر بلوچ یکجہتی کمیٹی نے کال دی تھی احتجاج کی اور گوادر پہنچنے کی۔ تو جیسے ہی وہ گوادر کی طرف چلنا شروع ہو گئے، اور وہاں سے قافلوں کی صورت میں بلوچ قوم نکلنا شروع ہوئی، جس میں نوجوان اور خواتین کی اور پھر جو مرد ہیں ان کی بہت بڑی تعداد تھی۔ ایک تو تمام راستے بند کر دیے گئے، ان کو روکا گیا، اور تمام کنٹینرز لگا کر جو ایف سی اہلکار تھے ان کو کھڑا کر کے ان کو روکا گیا کہ آپ نے آگے نہیں جانا۔ اس کے باوجود کل کے دن ان کا جو اجتماع ہوا وہ بہت بڑا تھا، اور وہاں پر خواتین پہنچی، مرد پہنچے، تمام تر رکاوٹوں کے باوجود لوگ وہاں پر پہنچے اور وہ اس اجتماع میں شریک ہوئے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر آج کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک تو ان کا جو اجتماع تھا، ان کا جو جلسہ تھا، وہ اب دھرنے میں تبدیل ہو چکا ہے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ 48 گھنٹے کا انہوں نے ٹائم دیا ہے حکومت کو، کہ 48 گھنٹوں کے دوران جن لوگوں کو، ان کے جو لوگ ہیں اس حوالے سے جن کا ان کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ احتجاج میں یا دھرنے میں یا جلسے میں یا اس جو ان کا ایونٹ تھا اس میں شریک ہوئے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا، اور جو راستے میں جن کو روکا گیا یا گرفتار کیا گیا ان کا مطالبہ ہے حکومت سے کہ ان کو رہا کیا جائے۔ دوسری چیز کا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے قافلے ہیں جنہیں راستے میں روکا گیا، ان تمام لوگوں کو وہاں سے جانے کی اجازت دی جائے اور ان کو روکا نہ جائے۔ اب کوئٹہ کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئٹہ سے جو قافلہ نکلا تھا گوادر کی طرف جس نے پہنچنا تھا، تو 40 کلومیٹر کے فاصلے طے کرنے کے بعد ان کو روکا گیا اور ان کو آگے نہیں جانے دیا گیا۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے باقی علاقوں میں بھی، باقی اضلاع میں بھی جہاں سے لوگ جانا چاہتے تھے، گوادر پہنچنا چاہتے تھے، اس حوالے سے ان کو روکا گیا، اور انہوں نے وہیں پر پڑاؤ ڈال کے دھرنے دینا شروع کر دیے۔ اس حوالے سے آج پاکستان فوج ISPR کا کہنا ہے کہ جو اجتماع کے لوگ ہیں، جو بلوچ قومی اجتماع کے نام پر اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پاک فوج کے جو FC اہلکار ہیں ان کے اوپر فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک سپاہی شہید ہو چکا ہے، جبکہ 16 افراد، ایک افسر سمیت 16 افراد ان کے فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے ان کا کہنا ہے کہ آرمی نے ان کے اوپر فائرنگ کی ہے، جس میں ان کے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں اور ان کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں راستے بند کر کے ہمارے جو مریض ہیں، جو زخمی ہیں، ان کو ہاسپٹلز پہنچنے نہیں دے رہے، اور تمام راستے بند ہیں، اور انہوں نے ہمارے گرد ایک گھیرا ڈالا ہوا ہے اور ہم بیچ میں اس وقت پھنسے ہیں۔ انہوں نے خاص کر مارنگ بلوچ نے کل اجتماع سے خطاب بھی کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس حوالے سے میں انسانی جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ اس کے اوپر وہ نوٹس لے، اور اس معاملے پر وہ اس کے اوپر ایکشن لے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا دھرنا تب تک جاری رہے گا، جو گوادر میں اس وقت انہوں نے پڑاؤ ڈال کر دھرنا اس وقت وہ دے رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمارے یہ 2 مطالبات جو انہوں نے حکومت کے سامنے رکھے ہیں وہ تسلیم نہیں کیے جاتے۔ ایک مطالبہ ان کا
جو تمام گرفتار ان کے ورکرز ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور دوسرا جن لوگوں کو راستے میں روکا گیا ہے ان کو وہاں سے جانے دیا جائے، اور راستے تمام جو اس وقت بند ہیں وہ کھول دیے جائیں۔ یہ ان کے مطالبات ہیں، اور ISPR کا بھی میں نے اس کے اوپر جو رد عمل آیا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ آج الیکشن کمیشن نے 93 سیٹوں کا انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، جو ریزروڈ سیٹس تھیں ان کے حوالے سے، کہ 3 صوبائی اسمبلیاں پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ، 93 نشستوں کی انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے، اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں۔ پنجاب سے 29، خیبر پختونخوا اسمبلی کے 58، جبکہ سندھ کی صوبائی اسمبلی کے 6 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دے دی گئی ہیں، اور یہ الیکشن کمیشن نے باضابطہ طور پر اس کا اعلان بھی کر دیا ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق کہ یہ اب پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج توشہ خانہ کا جو دوسرا کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کی پیشی ہوئی، بشرا بی بی کی بھی، اور اس حوالے سے اس کیس کے اوپر سماعت ہوئی، اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی جو جسمانی ریمانڈ ہے اس میں 10 دن کا مزید اضافہ کر دیا گیا، یعنی کہ توسیع کر دی گئی۔ اس حوالے سے آج عمران خان صاحب اور جو نئے پروسیکیوٹر تھے ان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، ان کے آپس میں گفتگو ہوئی، لیکن وہ خوشگوار نہیں تھی۔ عمران خان صاحب نے عدالت سے کہا کہ نیب سے آپ کچھ بھی ان کو پیسے دے کے آپ کروا سکتے ہیں، لیکن جب یہ بات عمران خان صاحب نے کی تو جو نیب پروسیکیوٹر تھے ان کو یہ بات ناگوار گزری، اور انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ اپنے کیس کے اوپر بات کریں، میں آپ کی ذات پر بات نہیں کر رہا، لہٰذا آپ میری ذات کے اوپر نہ آئیں اور آپ کیس کے اوپر بات کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ان کے بیچ میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تو بشرا بی بی روسٹرم پر آ گئیں، اور انہوں نے عدالت میں جو جج تھے ان سے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ فیصلہ جو آپ کی مرضی آپ فیصلہ دیں، لیکن یہ جو نیب کر رہی ہے یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا، اور یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم میں تھا، پبلک آفس ہولڈر میں تھا، تو پھر میری بیوی کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے۔ وقفے کے بعد عمران خان صاحب نے معذرت بھی کی نئے پروسیکیوٹر سے، اور نئے پروسیکیوٹر نے عمران خان صاحب کی معذرت قبول کی۔ یہ ایک اہم معاملہ تھا، اور یہ عمران خان صاحب اور نئے پروسیکیوٹر کے بیچ میں جو تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا وہ میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک عام ملزم نہیں ہے، وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، اور وہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں، اور وہ اس وقت ان کی پاپولیرٹی کا جو گراف ہے عوام میں، پبلک میں، عوام اسے بے گناہ سمجھتی ہے۔ وہ اس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ بیہیو یا برتاؤ بالکل بھی اس طرح کا کرنا موضوع نہیں، میں نہیں سمجھتا اس کو۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کیا ہے کہ وہ 5 اگست کو عمران خان صاحب کے جیل میں 1 سال پورا ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ احتجاج کرے گی اس دن کو۔ اس کے لیے انہوں نے اسلام آباد کی انتظامیہ سے اجازت بھی طلب کی، لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ ان کو کہا گیا کہ اسلام آباد میں جو سرکاری دفاتر ہیں، ایمبیسیز ہیں، اور جو اہم لوگ ہیں باہر ممالک کے، ان کی رہائش گاہیں ہیں، یہاں سے وہ گزرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ مسئلے کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا اسلام آباد میں جلسے نہیں ہوئے؟ پاکستان تحریک انصاف نے خود جلسے کیے، باقی پارٹیوں نے جلسے کیے، لیکن اب کا پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہ دینا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے اسلام آباد کی انتظامیہ پر اور حکومت کے اوپر کہ وہ ایک جمہوری سیاسی پارٹی کو کس طرح جلسے کی اجازت نہ دے کر اپنے آپ کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔